السلام علیکم۔ بے شرم لڑکی، یہ تمہارے بیگ سے ہی نکلا ہے۔ میم ثنا اس کے سر پہ کھڑی تشویش کر رہی تھی۔ اشنال کانپ رہی تھی۔ آج کلاس میں چیکنگ ہونی تھی۔ پوری کلاس میں خاموشی تھی اور وہ جو سارا کے ساتھ بیٹھتی تھی، آج سارا کالج میں نہیں آئی تھی۔ اس کا ننھا سا دل دھڑکنے لگ پڑا تھا۔ وہ پہلے حیرانگی سے دیکھتی رہی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیا ہوا، لیکن سفید کاغذ پہ لکھے پہلے تو وہ صدمے میں چلی گئی۔ میم یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں لکھا، قسم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ ایک دم سے حرکت میں آئی تھی وہ، آنکھوں میں آنسو پوچھتے بولی، جھوٹ بولتی ہو، بکواس کرتی ہو۔ میم ثنا تھوڑی سی ایجنٹ تھی۔ اس کے بیگ سے نکلا کاغذ اور اس میں لکھی لائنیں پڑھ کر انہیں پہلے ہی غصہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو بالوں سے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے تھے۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو عزت کے نام پہ دھپا ہوتی ہیں، ماں باپ کو اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، وہ جو ساری زندگی اپنے برباد کر دیتے ہیں تم لوگوں کی خوشیوں کی خاطر، اور تم جیسی اولاد کو خیال نہیں ہوتا۔ میم میں نے نہیں کیا، بے شک آپ دیکھ لیں۔ وہ رونے لگ پڑی تھی۔ اس کی تذلیل پہ پوری کلاس کے چہروں پہ تمسخر آمیز ہنسی تھی۔ رو مت، تمہارے کالے کرتوت سب نے دیکھ لیے ہیں۔ میم خبردار، ایک لفظ بھی میرے کردار کے بارے میں بھول جاؤں گی کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ وہ ان کی فضول باتیں نڈر ہوتی بولی تھی۔ وہ آج پہلی بار اشنال نظر آئی، لڑتی جھگڑتی اپنے حق میں بولنے والی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ یہ کاغذ تمہارے بیگ سے نکلا ہے، پھر بھی مجھے جھٹلا رہی ہو، بدتمیزی بھی کر رہی ہو۔ وہ پھر سے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارتی ہوئی بولی تھی۔ میم بدتمیزی پہ آپ نے مجھے مجبور کیا جب میں نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ دفعہ ہو جاؤ کلاس سے باہر۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ادارے میں ماں باپ کا نام خراب کرتی ہیں، لیکن میں تمہاری یہ حرکت تمہارے ماں باپ کو بتاؤں گی۔ تمہاری اس کی گئی شرمناک حرکت کا قصہ سر ناظم کے پاس جائے گا اور پھر سر ناظم بتائیں گے کہ تم جیسی ستی ساوتری بن رہی ہو، اتنی ہو کہ نہیں ہو۔ تمہارے ماں باپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ وہ اسے کالج کے پرنسپل کا حوالہ اور اس کو دھمکی دیتی جانے لگی تھیں۔ میم وہ ان کے پیچھے پریشان حال تھی لپکی۔ سوری میم، وہ ڈور سے نکلی، اس نے پکارا۔ میم پلیز کسی کو مت بتائیے گا، میری عزت پہ حرف آئے گا، میں سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گی۔ پلیز میم، اللہ کی قسم یہ میرا نہیں ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اب بڑا بدنام ہونے کا ڈر ہو رہا ہے۔ تمہاری بدتمیزیوں کا جواب تمہیں کل ملے گا، جب کل تمہارے گھر سے کوئی آئے گا۔ وہ سنگ دل عورت یہ کہہ کے چلی گئی، جبکہ پیچھے اشنال ان کی وہ دوسری کلاس ہونے سے پہلے ان کے پیچھے گئی تھی۔ اسے اپنی بے عزت ہونے کا ڈر تھا، اگر روشنال کو پتہ چل گیا۔ اس کے آگے کے ڈر سے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی، کیونکہ اس کالج میں اس کے سرپرست تو روشنال تھا، کیونکہ ایڈمیشن تو اس نے کروایا تھا، ریکارڈ لسٹ میں فون نمبر بھی اسی کا تھا۔ وہ روتی رہ گئی۔ اس شخص کو جب پتہ چلے گا کہ وہ غلط تو وہ اسے ہی کہے گا نا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی، یہ خط آیا کہاں سے؟ اس ظالم عورت کے بال کھینچنے سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے کلاس میں واپس آئی تھی، جبکہ لڑکیاں اس کو آتے دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ وہ اپنی چیئر پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کو گھر آئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، اس نے ابھی تک یونیفارم چینج نہیں کیا تھا، بس پریشانی میں بیٹھی اپنی اگلی اور پچھلی زندگی کا موازنہ کر رہی تھی۔ جہاں ماں باپ کی محبت سوچ کر اس کے چہرے پہ ہنسی آتی، وہاں رشتوں کی تلخیاں اسے رلا رہی تھیں۔ وہ پریشانی سی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ ماں باپ کے مرنے، اس کی زندگی میں روشنال کے علاوہ اس کو کوئی ایسی یاد نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی لمحہ اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں تو فیصلے تو تب کرتی نا جب اس کا دل مضبوط ہوتا۔ وہ اندر سے رشتوں کی خود غرضیوں میں نہائی تلخیوں سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کی زندگی بس نام کی زندگی تھی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وہ اپنی ساری پرانی یادوں کو پیچھے چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہنا تھا۔ وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اب بس اسے کالج میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ روشنال کی مار سے اس کے غصہ سوچ کر وہ سہمی ہوئی تھی، لیکن پھر کچھ سوچتی، اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی نماز کے لیے اٹھی تھی۔ نماز پڑھ کر کچھ تسبیحات مکمل کر کے اٹھی اور نماز ادا کر کے کچن میں چلی آئی، جو اس کی روز کی روٹین تھی۔
रोशनाल यार आजा किसी अच्छे से ढाबे से चाय पीते हैं। वो लैपटॉप बंद करके बैग में डाल रहा था घर जाने के लिए जब फुरकान जिया ने डोर नॉक करके इसे पुकारा था। ओके चलते हैं, ये कहकर उसने बैग पीछे उठाया और इसके साथ निकल गया। वो इसके साथ निकला था। वो दोनों ढाबे पे आके गपशप करने लगे, साथ में चाय पीने लगे। भाभी तेरे साथ खुश तो है ना? वो इस पे निगाह डालता मशकूक सा बोला। वो महज हूँ मैं सर हिलाता बोला। बेटा तेरे चेहरे से पता चल रहा है वो तो खुश है, पर तू खुश नहीं है। वो इसके चेहरे के बिगड़े तासुरात नोट करता तंजिया लहजे में बोला। यार वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैं इसके पास से भी गुजरूँ तो इसके लिए लहजे में हकारत होती है। मैं इसकी तरफ देखूँ भी तो इसका बस नहीं चलता मेरी आंखें निकालने। मैं इसकी ज़ात को डिस्कस नहीं कर रहा तेरे साथ, लेकिन जिगर साफ कर बताऊँ, वो अब मुझसे किनारा कशी करना चाहती है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। रोशनाल धीमे लहजे में बोला था। ये बात तुझसे खुद भाभी ने कही है? इसकी आंखों ने बताई है। वो चाय के कप के साथ हल्की सी उंगली बजाते अदियत से बोला था, जैसे अपना दर्द छुपाना चाह रहा हो। मेरे सामने तो रांझा बन जाता है, ज़रा ये बेकरारी भाभी को तो दिखा। वो उसको डांटता हंस कर बोला था। यार मैं हूँ ही ऐसा, मुझसे मीठे लहजे में बेकरारी नहीं दिखा जाती। ये मिठास मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। वो बेबसी से बोला। तुझे पता है मेरी शादी को 11 साल हो गए। छठे साल में एक दिन मैंने तेरी भाभी को गुस्से में थप्पड़ मारा। इस बदले के थप्पड़ में वो पूरा महीना महके रही थी। मेरे सालों ने अलहदा मुझे बेइज्जत किया। ससुर ने तो इतनी इज्जत की आज तक भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो इस थप्पड़ को नहीं भूली। वो अभी तक उस थप्पड़ के बदले लेती है। वो इस एक थप्पड़ को नहीं भूल पा रही। हकीकत तो ये है कि इन औरतों को नरमी से पत्थर फूल लगते हैं और गुस्से से मारा गया फूल भी पत्थर लगता है। वो भूल नहीं पाती। औरतें मीठे लहजों की महबूब होती हैं, इनको नरमी से चलाना पड़ता है। सख्ती से बात करो तो वो टूट जाती है। औरत अपने शौहर पर गुस्सा भी करती है, इसके सामने रोती भी, अपने आप इससे मनवाती भी है। सच बात में तेरी भाभी से नहीं डरता, इसकी नाराज़गी से डरता हूँ। और औरत भी लड़ झगड़ कर अपना आप मनवाती है। इसे पता होता है इसका शौहर इसकी बात सुनेगा, समझेगा, क्योंकि उसे उस पर मान होता है। पर तू मेरी बात नहीं समझेगा। यार कसम से तेरी कहानी सुनकर मुझे रोना आ गया। पर पहले फ़ोन उठा ले, फिर मुझे लेक्चर दे लेना। अपने इस लेक्चर के चक्कर में ये भूल ही गया कि पिछले 5 मिनट से तेरा फ़ोन बज रहा है। रोशनाल इसकी बातें दिल में खुदती हुई महसूस हुई थी, पर उसने मजाक में टाल दी। कुछ देर में इसके साथ घर की तरफ निकला था। वो आज नॉर्मल मूड में घर आया था। लैपटॉप कमरे में रखता वो बाहर लॉन्च में आकर बैठ गया था। किचन में से खाने की इश्तहाअंगेज़ खुशबू आ रही थी, लेकिन वो किचन में कहीं नहीं थी। हमेशा की तरह गायब थी। इसे पता था ना वो नमाज़ इशा पढ़ रही होगी, इसलिए खामोशी से सोफ़े पे अपने बाजुओं को सर के पीछे देकर लेटने वाले अंदाज में बैठा आंखें मूंद ली। इसकी एक झलक देखने के लिए वो बाहर बैठा हुआ था, लेकिन वो थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ सोचता वो उठा था, इसके रूम में चला आया जो नमाज़ पढ़ के फारिग हुई थी। इसको अंदर आता देखकर भवें उचकाई। आपको नॉक करके आना चाहिए, ऐसे किसी की इजाज़त के बिना अंदर नहीं आना चाहिए। वो नमाज को तय करते हुए संजीदगी से बोलने लगी थी। ओ हेलो मोहतरमा, किसी का तो कह सकता हूँ कि नॉक करके जाना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरी ज़िंदगी में बिना दस्तक के घुस आई हो। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें कबूल कर रहा हूँ। इसके लहजे में शरारत थी। तो दे दें तलाक, ना करें कबूल। वो फट पड़ी थी। सुबह का वाक़ये को सोचकर वो पहले ही परेशान थी, अब इसके इस बात पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोल पड़ी थी। अपनी ज़ात की तज़लील पे आँखों से आंसू निकले थे। मजाक कर रहा हूँ यार, हर वक्त खफा खफा क्यों रहती हो? वो उसके रोए रहे गुलाबी चेहरे को देखकर मबहूत से होकर रह गया था और इसकी तरफ बढ़ा था। आपके लिए खाना बना दूँ, भूख लग रही होगी ना आपको? वो उसको अपनी तरफ आता देखकर ये कहकर संजीदगी से बाहर निकल गई, जबकि रोशनाल इसके ऐसे रवैये पे लब बीच कर रह गया था और दरवाजे की तरफ देखने पड़ा जहाँ से वो गुजर कर गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में चला आया, आहिस्तगी से चलता टेबल पर बैठ गया। रोशनाल इसको देखने लगा, जिसका दुपट्टा तो हर वक्त इसके चेहरे पे होता था। इसने एक मिनट भी इसे मुड़कर नहीं देखा था।
اس کی خاموشی اسے کھل رہی تھی، وہ ایسی خاموش تو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سالن اور چپاتی اس کے آگے رکھتی ہٹ گئی۔ یہ نئے اسٹائل کا دوپٹہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کالج میں شوہروں سے پردہ کروانے کا طریقہ بتاتے رہے ہوں۔ آج وہ اس کی طرف وہ ایک طرف سے ڈھکے گال کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی خاموشی کو توڑنے کی خاطر لطیف سا طنز کر گیا۔ وہ اس کے طنز پہ بھی کچھ نہیں بولی۔ اس نے گال اس لیے چھپا رکھا تھا کہ اس کے چہرے پہ تھپڑوں کے نشان نہ دیکھ لے، کیونکہ میم ثنا نے اسے جنگلیوں کی طرح مارا تھا۔ اس کے بیلز کے نشان اس کے گالوں پر تھے۔ ادھر آ کے کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو برتن سمیٹتا دیکھ اس سے بلوایا تھا۔ میں کھا چکی ہوں، آپ کھا لیں۔ وہ جھوٹ تو بول گئی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ شخص زبردستی بھی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے گا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اس نے ساس پین میں پانی رکھا چائے بنانے کے لیے۔ اچھا بات سنو، مجھے چائے میرے کمرے میں دے آنا، ہر کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کہہ کے چلا گیا، جبکہ پیچھے اشنال گہری سانس لیتی چائے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ 10 منٹ میں وہ چائے لیے نوک کیا تھا۔ اس کی اجازت پا کر وہ اندر آئی، جو بہت ہی بزی دکھائی دے رہا تھا۔ چائے رکھ کر جانے لگی جب وہ بولا تھا، آج تمہارے کالج سے فون آیا تھا، کل بلوایا ہے، کالج میں کوئی میٹنگ وغیرہ تو نہیں ہے؟ وہ اس پہ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر گمبھیر بھاری لہجے میں بولا تھا۔ جی وہ حیرانگی سے کانپتا دل لیے مڑی اور اسے دیکھا۔ اشنال وقت کی بھاری مگر گمبھیر آواز سن کر اس کا ننھا سا دل خوف سے کانپا تھا۔ اس کا سر جو پہلے ہی گھوم رہا تھا، اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی روشنال بخش جلدی سے بیڈ سے اٹھا۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر اس نے اسے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ اشنال کیا ہوا؟ اس کے چہرے کو تھپکتا اسے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ وہ اس کی اڑی رنگت، اس کا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ اس کو پانی پلایا تاکہ اس کے چہرے کی رنگت بحال ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ ڈر کیوں رہی ہے۔ اب ٹھیک ہو؟ اس کی تھوڑی سی بہتر حالت دیکھ کر وہ نرم لہجے میں بولنے لگا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، میں نے سونا ہے۔ وہ عجیب سہجان لہجے لیے بولی تھی۔ آج ادھر ہی سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ وہ اس کے تھکے چہرے پہ نگاہیں ڈالتے بولا، نہیں میں نے اپنے روم میں سونا ہے۔ وہ کترا کر اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل لی تھی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ نرمی کی زبان تو سمجھنا تم پر گناہ ہے۔ لیٹ جاؤ سکون سے، نہیں کہہ رہا کچھ تمہیں، محافظ ہوں تمہارا، لٹیرا نہیں۔ اپنی سرد آنکھیں اس پر جمائے اتنی سختی سے بولا۔ اشنال کانپ کر رہ گئی تھی۔ چلو سو جاؤ۔ اس کو کانپتا دیکھ کر اب کی بار نرمی سے بولا۔ اسے بیڈ پہ لٹاتا اس پہ کمفرٹ اڑا کر خود صوفے پہ بیٹھ گیا تھا، جبکہ اشنال اس کے پل پل بدلتے لہجے کو دیکھ کر اندر سے بہت خوفزدہ تھی۔ وہ لیمپ کی لائٹ کو آن کرتا، کمرے کی لائٹ آف کرتا، لیپ ٹاپ سنبھالتا صوفے پہ لیٹ گیا تھا۔ اشنال پریشانی سے اس کو دیکھتی رہی تھی، جس نے اپنی آنکھیں موندی ہوئی تھیں، جبکہ اسے پتہ تھا اس کی ساری رات بے چین گزرنی ہے۔ وہ غلط نہیں تھی، ارد گرد ماحول میں بسنے والے لوگ غلط تھے۔ وہ پریشان تھی۔ وہ شخص اس کے سامنے تو تھا، لیکن اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے اس شخص کی ضرورت تھی، لیکن وہ اپنے عزت نفس کو قائم رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ کبھی اس سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، آؤ میری زندگی خزاں زندگی میں خزاں کے پھول لگاؤ۔ حالانکہ اسے پتہ تھا اس شخص کی آنکھوں میں سے محبت نظر آتی تھی۔ بڑی بے امان سی ہے زندگی، اسے بن کے کوئی پناہ ملے، کوئی چاند رکھ کر میری شام پر، میری شب کو مہکا کر گلاب کر، کوئی بدگماں سا وقت ہے، کوئی بدگماں سی دھوپ ہے، کسی سایہ دار سے لفظ سے میرے جلتے دل کا حجاب کر۔ پورے دن سے سوچ سوچ کر اس کا دل گھبرایا جا رہا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ساتھ رکھ دیا تھا، پھر بھی جلتے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس یہ خوف کھائے جا رہا تھا جب روشنال کو پتہ چلے گا تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ اضطرابی سی کیفیت میں اٹھ بیٹھی تھی، لیکن سکون نہیں ملا تو پھر لیٹ گئی۔ وہ بے چین تھی، لیکن اس سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھ کر بیٹھتی اور پھر بار بار لیٹتی۔ روشنال کی آنکھ کھلی تو وہ اسے بے چین دیکھ کر وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے لیٹتی اور بیٹھتی روشنال تب سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس سے سمجھ نہیں
سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے جو بازو آنکھوں پہ رکھے تھے وہ سینے پہ باندھ لیے۔ وہ اسے دیکھنے لگ پڑا۔ اشنال جو اپنی سوچوں سے نکلی اس کو اپنی طرف دیکھا تو دیکھ کے دھک سے رہ گئی۔ وہ بھی اسی ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ اشنال کی نظر لمحے بھر کو اس کی نظروں سے ملی۔ کرب، نارسائی، دکھ، پریشانی، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی ایک نظروں میں۔ وہ اسے شروع سے جانتا تھا۔ اس کی نگاہوں سے تقاضوں سے خائف ہوتی وہ فی الوقت اپنی نظروں کو بدل گئی تھی۔ اس کے ڈارک براؤن آنکھوں میں معنی خیزی سی چمکی تھی، ایک دم ہی جیسے اپنے اور اس کے بیچ رشتے کا احساس جاگا تھا، اور وہ مضطرب ہوتی نگاہیں پھیر گئی۔ خاموشی کا گہرا احساس ان دونوں کے بیچ تھر تھرانے لگا۔ اس کی نگاہوں کو دیکھ کر اس کا دل خدشات کی زد میں آ کر دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ اس کو مسلسل کروٹیں بدلتا دیکھ رہا تھا، جو بہت ہی بے چین لگ رہی تھی، جیسے اس کو کوئی غم رہا ہو، وہ بتا نہ پا رہی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتا، وہ کروٹ بدل گئی، روشنال کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ اس کو بے چین دیکھتا اٹھا اور میانہ روی سے چلتا اس کے پاس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ آؤ تہجد ادا کر لیں۔ وہ اس کے سر پہ انگلیاں چلاتے ہوئے وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں پھرتے دیکھ کر پہلے تو ڈری تھی، اس کا دل کیا کہ جھٹک دے، لیکن اس کے اگلے الفاظ اس کی روح میں چاشنی اتار گئے تھے۔ جی میں وضو کراؤں؟ وہ یہ کہہ وہ آہستگی سے اس کے بالوں سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وضو کرنے چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھا اس کی بے چینی کی وجہ سوچنے لگا۔ بے شک وہ اسے جتنی بھی بدتمیزی کرتی ہو، پر اب وہ اسے اپنی جان سے بھی پیاری ہو گئی تھی، پر وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر وہ وضو کر کے دوپٹہ سیٹ کرتی واپس آئی تھی۔ اس کے بعد وہ وضو کرنے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد آیا۔ وہ اسی کے انتظار میں بیڈ پہ گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں جائے نماز لے آتا ہوں تمہارے روم سے۔ وہ واپس آیا تو اس کو پھر ساکت سا بیٹھا دیکھ کر نرمی سے بولا۔ وہ اس کے کمرے میں جائے نماز لے آیا تھا اور سر پر وائٹ کلر کا رومال باندھا تھا۔ وہ رومال باندھ رہا تھا جب اشنال کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اتنی پریشانی میں بھی اپنے ہم سفر کی داڑھی میں جذب ہوتا پانی کا منظر اسے کوئی اونچائی سے نظر آتا خوبصورت جھرنا لگا تھا۔ وہ مبہوت سی ہوتی اسے تکنے لگی تھی اور کالج میں ہونے والی سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ بچھاؤ، اور اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ پیچھے بچھانے لگی جب اس نے اسے ٹوکا تھا۔ جی وہ اس کے ساتھ بچھا گئی تھی، دونوں توجہ سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کی تقلید کرتی تہجد پڑھ رہی تھی۔ اپنے ہم سفر کے ساتھ عبادت کرنے کا اپنا ہی لطف ہے۔ تہجد پڑھ کے دونوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ بھی دل میں دعا مانگنے لگی، اشنال بھی دل میں دعا مانگتی رہی۔ اے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ میں ٹوٹ گئی ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، لیکن میری زندگی کی مشکلیں دور فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، پر تیرے بندوں نے مجھے نا امید کر دیا ہے۔ میں اتنی پریشان دل کر رہا ہے کہ خود کے ساتھ کچھ کر لوں۔ چھوٹی سی عمر میں زندگی کے الجھنوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ یا اللہ بے شک خوشیاں دے کہ میں مغرور ہو کر تجھے بھول جاؤں، بس مجھے اتنی رحمت دے جن کا میں شکر ادا کرتے کرتے نہ تھکوں۔ اس نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بس پریشانی سے اپنے رب کے ساتھ دوپٹے پر سر رکھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئی تھی، اپنا غم اللہ کے سامنے ہلکا کیا تھا۔ ہم شاید بھول جائیں، مگر وہ ہمارا رب ہے، ہمارا صبر لمحات، وہ روتی ہوئی آوازیں اور وہ ہونٹ، وہ سجدے میں جھکنے والا سر، وہ تڑپ میں رہنے والا دل، کچھ بھی نہیں بھولتا۔ رجوع الہی، اللہ کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ جتنی دیر سے لوٹے گا، پچھتاوے کی گھڑی اتنی ہی بھاری ہوگی، اور اس گھڑی کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو درکار ہوں گے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک دیتا ہے۔ ادھر روشنال کی آنکھوں سے آنسو تو نہ آئے تھے، پر وہ بھی اپنے دل رکھے بوجھ کو ہلکا کر کے ہٹا تو اس کو دیکھ کر وہ ایسے ہی جائے نماز پہ چہرہ دوپٹے میں لپیٹے، ہاتھوں میں دعا کے انداز میں ہاتھ پھیلائے ہاتھ تھا۔ وہ چند لمحے اسے سسکتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے حصار میں لیا تھا۔
کوئی پریشانی ہے تو ہم سفر سمجھ کر نہ صحیح اپنا سپرمین سمجھ کر بتا دو، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، آج کی رات پرانے والی ایشو بن کر کوئی ضد کر لو۔ میں سپرمین بن کر پوری کر دوں گا، آج بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں سے تھامتا، اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے معطر کرتا بولا، اسے پتہ تھا وہ بہت الجھن کا شکار ہے۔ وہ جب سے آیا تھا وہ اس کی پریشانی گھبراہٹ کو نوٹ کر رہا تھا، وہ بہت غائب دماغ لگ رہی تھی۔ وہ پہلے اس کے حصار سے جھجکی تھی، پھر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی، پاک جگہ تھی، پاک رشتہ ہے، پاک وقت ہے، اور اوپر سے اس کی پاکیزہ باتیں۔ اور کوئی وقت ہوتا تو وہ اس کے پاس پھٹکتی بھی نہ تھی، لیکن اب اس کا چہرہ تھوڑا سا اطمینان، پھر وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ پتہ ہے اللہ نے محرم رشتوں میں بہت طاقت رکھی ہے، میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا محافظ ہوں، مانا کہ غلط فہمی میں تمہارا بہت نقصان کیا ہے، تمہاری روح پہ بھی داغ لگائے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، اسے پرسکون کر رہا تھا۔ لیکن اس کی باتیں سن کر وہ پھر سے بے سکون ہو گئی تھی، وہ پھر سے کالج میں ہونے والے واقعے کو یاد کر کے بے سکون ہوئی تھی۔ اس کے حصار میں لایا گیا سکون اسے پھر سے بے سکون کر گیا، اور وہ اس کے حصار سے خود کو چھڑاتی پیچھے ہٹ گئی۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا، جو ایسے ہی بیڈ پہ بیٹھی تھی، وہ نرمی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا، اسے پھر سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی گرفت سخت کرتا بولا تاکہ وہ پھر سے اس کے حصار سے نکل نہ سکے۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا کر بولی، پھر اتنی بے چین کیوں ہو؟ نہیں تو میں تو بے چین نہیں ہوں۔ وہ اس کے حصار سے اور زیادہ گھبرائی تھی۔ پر مجھے تو لگ رہی ہو، اس کی آواز سن کر بھاری لہجے میں بولا، تھک گئی ہوں۔ وہ بوجھل لہجہ لیے بولی تھی، کس سے؟ زندگی سے، اس دنیا سے، کھوکھلے رشتوں سے، جنہوں نے مجھے وہاں آزمایا جہاں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سب نے میری امید اور مان توڑا، جیسے میں کوئی بے جان شے ہوں۔ ان سب میں آپ بھی تھے۔ آپ نے بھی میری امید اور مان کو توڑا۔ پتہ ہے یہ سب مجھے اتنی تکلیف دہ لگتا ہے، جیسے زندگی کو موت آ گئی ہو، پھر بھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر میں اس تھکن کو سمیٹ لوں تو وہ اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں نہیں، وہ اور وحشت زدہ ہوتی پیچھے ہٹی اور بھاگ کر روم سے نکلی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھے روشنال نے غصے سے بیڈ پر مکہ مارا تھا۔ یار یہ فائل سبمٹ کروا دینا، میں نے آج 10 بجے نکلنا ہے، رات کو بنائی گئی اسائنمنٹ کی پریزنٹیشن۔ فرقان ضیا کے حوالے کرتے بولا تھا، خیر تو ہے، آج بڑا چمک دھمک رہا ہے۔ اس کی جاذب شخصیت کو دیکھتا وہ ہنستا ہوا بولا، ہاں یار اشنال کی کالج میں میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ اس کو جواب دیتے ہوئے بولا، وہ ساری رات اسے دیکھتا رہا، وہ ایسی کی ایسی بے چین تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کچھ نشانات دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اوکے کوئی بات نہیں، بس ٹینشن نہ لے اور نہ اس بیچاری کو دے، آرام سے آ اور جا، کہیں لانگ ڈرائیو پر بھی چلے جانا بھابھی کو لے کر، فرقان نے معنی خیزی سے کہا تھا، اور فائل لیتا چلا گیا، جبکہ وہ بھی اشنال کے کالج کی طرف نکلا تھا۔ 9:30 تو ادھر ہی ہو گئے تھے۔ ملازمہ اسے آفس میں بٹھا کر چلی گئی تھی، وہ پیچھے بیٹا ویٹ کر رہا تھا جب ادھیڑ عمر پرنسپل سر ناظم کو اندر آتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم، انہوں نے آتے ہی کہا۔ وعلیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ چیئر سے اٹھتا مسافہ کرتا چیئر پہ بیٹھا، پیچھے وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے کہتے خود سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ چائے یا کولڈ ڈرنک؟ انہوں نے گیسٹ کے حوالے سے پوچھا تھا۔ نو سر، نو نیڈ تھینک یو۔ کس سلسلے میں بلایا تھا آپ نے؟ بات دراصل یہ ہے نوجوان کے، دراصل ہمارے کالج کی ریپو بہت اچھی ہے، ایک نام ہے، ماں باپ بچیوں پہ ٹرسٹ کر کے یہاں بھیجتے ہیں، اور جو بھی ایڈمیشن کرواتا ہے وہ کالج کا نام لے کے دیکھتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ دیکھتا ہے۔ لیکن میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ہمیں آپ کی بہن کو ڈسمس کر دینا چاہیے۔ اس نے جو حرکت کی ہے، اس سے کالج کی بچیوں کو بھی شے ملے گی اور وہ بھی اسی طرح غلط راہ پہ چلیں گی۔ دیکھیں محترم، کبھی کبھی گھر سے عدم توجہ کی وجہ سے بھی غلط راہ پہ چل پڑتی ہیں، گھر میں ان کو پیار کی کمی دی جاتی ہے، ان کے ساتھ رویے مار دھاڑ والے رکھے جاتے ہیں۔ 18 سال ہو گئے ہیں
میں نے اس ٹیچنگ کیریئر میں قدم رکھا ہے، یہاں میں لوگوں کے چہرے سے 1 منٹ میں پہچان لیتا ہوں کہ بچی کی تربیت کیسی ہے، بچی کا خاندان، حسب نسب کون سا ہے اور اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ لیکن آپ کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس بچوں پہ دھیان رکھنا چاہیے، وہ لمبی چوڑی بات کی تہمید باندھتے ہوئے بولے تھے۔ سوری سر، لیکن آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کا یہ سب کہنے کا مطلب کیا ہے، مجھے کلیئر کریں۔ وہ ناسمجھی سے بولا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ پڑھ لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، وہ دھیمی آواز میں کہتے ایک صفحہ دے گئے۔ اس پیج پہ لکھی گئی تحریر پڑھی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہایت گھٹیا 3rd کلاس محبت کا اظہار لڑکی نے کیا ہوا تھا، لیکن ٹیڑھے میڑھے زاویے، ہینڈ رائٹنگ کے زاویے والی رائٹنگ بالکل بھی اشنال کی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اب آپ خود سوچ لیں، یہ کالج میں رکھنے کے لائق ہے؟ جب ہماری میم نے پوچھ کی تو اوپر سے انہوں نے بدتمیزی بھی کی۔ سر نظام اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات نوٹ کرتے بولے، آپ اشنال اور ان کی میم کو بلوا دیں پلیز۔ اشنال نے جن سے بدتمیزی کی ہے، اوکے۔ اسبات میں سر ہلاتے باہر چلے گئے۔